یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ وہاں سواری باندھا، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوا تو بیت المقدس تمام نبیوں سے بری ہوئی۔ اب حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہر ایک نبی سے کروایا، ہر ایک نبی سے تعارف ہو رہا ہے۔ اور پھر یہاں 2 رکعت نماز کے لیے نماز کا اہتمام ہوا۔ حضور فرماتے کہ میرے دل میں ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے وہ آگے ہو کے امام بن جائے گا، یا حضرت نوح بن جائے گا، یا حضرت ابراہیم علیہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اکرام موجود۔ جب صفیں برابر ہوئی، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آگے مصلی پہ جا کے ان تمام نبیوں کی امامت کروائیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ لیا تھا کہ میں نے تمہیں اولین آخرین کا امام بنانا ہے، اور اس وعدے کو یہاں سچ کر کے ثابت کروانا تھا۔ حضور فرماتے کہ میں نے نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد اب یہاں سے سفر آسمانوں پہ شروع ہو، یہ تو زمین تک تھا یہ سفر، بیت المقدس سے اب آسمانوں کی طرف سفر شروع ہو گئی۔ اور درمیان میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب یہ واقعی معراج ہوا، اللہ کا نبی واپس آیا، آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ مجھے رات کی کچھ حصے میں اللہ نے مجھے 7واں آسمان سے اوپر لے گیا، جنت کو میں نے دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا واہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں، رات کی کچھ حصے کے اندر آپ یہاں سے بیت المقدس بھی تشریف لے گئے، حالانکہ یہ تو 40 دن کا سفر ہے، اور پھر کہتا میں آسمانوں پہ گیا، پہلا دوسرا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب مسلمانوں کو تکلیف زیادہ ہوا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ آپ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ حبش کا جو بادشاہ تھا وہ ذرا مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھتا تھا، تو پیچھے سے مشرکین نے اپنے ایک جماعت ان کے پیچھے بھیجا کہ جا کے حبش کا جو بادشاہ ہے اس کو کہے یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو آپ نے جگہ نہیں دینا، ان کو آپ نے پناہ نہیں دینا، یہ آپ کے لیے حضرت عیسیٰ کے بھی مخالف ہے۔ یعنی اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہاں جا کے بادشاہ کے دل کے اندر صحابہ کرام کی نفرت ڈال دے، تاکہ وہ ان کو جلا وطن کر دے اور ہم ان کو لے کر ادھر آئے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک نمائندہ بن کر وہاں حاضر ہوا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ جو ہمارے خاندان کا ایک بندہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک تو مشرکین وہ کہتا ہے یہ 360 بت کسی کام کا نہیں ہے، عبادت کے لیے وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان بنایا۔ تو وہاں اس بادشاہ کے قریب ایک بندہ بیٹھا تھا، ان کا یہی تو پیغام، حضرت عیسیٰ کا بھی یہی پیغام تھا، جو پیغام یہ بندہ لے کر یہ پیغام تو حضرت عیسیٰ کا بھی تھا۔ انہوں نے اگلا سوال کرا، ان کا یہ لوگ وہ ہے، ان کا جو پیشوا ہے وہ کہتا ہے میں نے رات کی کچھ حصے کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس کیا، وہاں سے آسمانوں پہ، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک سیکنڈ کا حساب لیلن تنوین تقلیل کیا تھا، یعنی رات کا کچھ حصہ، وہ 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے یا آدھا سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بیت المقدس بھی ہم گئے اور وہاں سے آگے آسمانوں پہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے مجلس کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو بات آپ نے ابھی بتایا یہ کس وقت کی بات؟ انہوں نے کہا فلان فلان تاریخ کی۔ انہوں نے کہا یہ جو بات جس ہستی نے کہا ہے یہ سچ کہا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ جہاں سے ان کو غیری یعنی اعتماد ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہیں سے ان کو اللہ نے اعتماد دلوا دیا، گواہی دلوا دی۔ وہ کس طرح؟ کہتے کہ میں بیت المقدس کا، میری ذمہ داری ہے بیت المقدس کا دروازے بند کرنا۔ جب لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا، جیسا مؤذن صاحب ہمارے انور بھائی آخر کے اندر تالا لگا کے چلا جاتا ہے، تو میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس دن جس دن آپ بات کر رہے ہیں، جب میں لوگ سارے چلے گئے، میں نے بیت المقدس کا دروازہ، بڑا دروازہ ہے، کہتے جب میں نے بند کرنے کی کوشش کی تو وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ کہتے میں نے بڑا زور لگایا، قریب محلہ سے 4-5 بندوق کو لے آیا کہ دروازہ ذرا اس کو بند کر دیتے، کہتے بند نہ ہو سکا۔ کہتے اسی رات ہم گئے مستری کے پاس کہ آ جائے دیکھ لیں دروازہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کہتے مستری آگے بھی پریشان ہو گیا، بھائی اس کا تو ظاہری کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ آخر کے اندر انہوں نے یہ کہا جناب معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو آپ کا بیت المقدس کا جو سامنے دیوار ہے نا، یہ دیوار بیٹھا ہوا ہے، جب دیوار بیٹھا ہے تو آپ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اس دروازے کے اندر اتنا کام ہے کہ صبح پورے 1 دن لگ سکتا ہے، رات کو دروازہ کھلا چھوڑنا پڑے گا۔ کہتے میں نے کہا ہم بھی سارے پریشان ہو گئے، چلو رات کو دروازہ کھلا رہ گیا، لیکن ہم تو گھروں چلے گئے اپنے اپنے۔ کہتے رات کے آخری حصے کے اندر
تہجد کے وقت میں فجر کی جب اذان قریب قریب ہونے لگے تو میں آ گیا بیت المقدس. تو جب میں بیت المقدس آیا تو میں نے عجیب ایک کیفیت محسوس کی. میں نے وہ انوارات تجلیات دیکھی, وہ خوشبو میں نے محسوس کی کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی وہ نہیں دیکھا تھا. وہی تو بیت المقدس نظر ہی نہیں آ رہی تھی. کہتا کہ میں حیران ہو گیا کہ آج ہی بیت المقدس کے اندر اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو, اتنی اعلیٰ قسم کا انوارات کہاں سے آ گئے. کہتے میں نے محسوس کیا. کہتے جب میں نے اس دروازوں کو ہاتھ لگایا تو دروازہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بند کیا, کھولا دروازہ, ایسا جیسا رات کو میں جھوٹ بول رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بات جب آپ نے کہا نا کہ اس ہستی کر کے میں نے نبی قدس کے اندر جا کر کے نبیوں کی امامت کروائی, وہ سچ کہہ رہا تھا. اللہ نے نبیوں کو بلانا تھا اس لیے دروازہ بند ہونے نہیں دیا.